بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. ٹوڈے وی اسٹارٹ 8th چیپٹر چائناز وے ٹو پروگریس یعنی چائنا کی ترقی کا سفر ریٹن بائی گلیازو سینتھنی. رائٹر نے اس ایسے میں ڈسکس کیا ہے کہ چین نے اپنی آزادی یعنی 1949 سے لے کر اب تک ترقی کیسے کی. رائٹر بتاتا ہے کہ آزادی سے پہلے چین ایک گمنام ملک تھا. آزادی کے 22 سال بعد تک دنیا چائنا کو نظر انداز کرتی رہی اور اس کو ایک غیر اہم ملک سمجھا جاتا تھا. ویسٹرن کنٹریز چائنا کو حتک کی نگاہ سے دیکھتے تھے. پولیٹیکل اینڈ اکانومک آئسولیشن، سیاسی اور معاشی طور پر یہ ملک تنہائی کا شکار تھا. لیکن اچانک پوری دنیا کو اس کی اہمیت کا احساس ہونے لگا. چائنا کے اچھے رویوں اور اسمائل پالیسی کی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانا پڑی. رائٹر کہتا ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ پیکنگ کا سرکاری دورہ کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. پیکنگ چائنا کے دارالحکومت کا پرانا نام ہے اور اب اس کو بیجنگ کہا جاتا ہے. چائنا کو ماضی میں نظر انداز کرنا اور اقوام متحدہ سے باہر رکھنا ایک بڑی حماقت تھی. دنیا کو اب اس بات کا احساس ہو چکا ہے. اکارڈنگ ٹو دا رائٹر، چائنا از ناؤ دا فیشن اراؤنڈ دا ورلڈ یعنی چائنا پوری دنیا میں فیشن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. یعنی دنیا چائنا سے سیکھنے لگی ہے. گلیازو سینتھنی نے اپنی ریسرچ کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ ون از این ایگزامپلری سوشل ایکسپیریمنٹ. سیکنڈ از ڈیسینٹرلائزڈ اکانومی. تھرڈ ون از ڈے ان دا لائف آف اے 16 years old student Chinese woman, and fifth is social security benefits. First of all, we will discuss first point, an exemplary social experiment. اس میں رائٹر لکھتا ہے کہ 1949 میں جب کمیونسٹ پارٹی اقتدار میں آئی تو ملک کی بڑی اکثریت اسی حالت میں رہ رہی تھی جیسے وہ ہزاروں سالوں سے رہ رہی تھی. یعنی کہ ان کی معیشت 2000 سال پہلے کی آئرن ایج سے مشابہت رکھتی تھی. رائٹر بات کرتا ہے کہ اگر چائنا کا موازنہ 1917 میں بننے والے رشیا سے کیا جائے تو رشیا کو ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جن کا سامنا چائنا نے کیا، کیونکہ کالونیل سسٹم کے تباہ کن اثرات اور ویسٹرن ورلڈ کی پالیسیز یہ ایسے مسائل تھے جنہوں نے چائنا کی عوام کو سکیزوفرینیا یعنی ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا کر دیا تھا. نہ صرف اکانومی کلچر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی بلکہ لوگ خود بھی اپنی ذات میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے. لیکن پھر نیو فاؤنڈ کمپینین شپ یعنی نئی قائم کردہ رفاقت اور دوستی، کامن پرپزز یعنی مشترکہ مقاصد، ڈسپلن آف ماس آرگنائزیشن یعنی عوامی تنظیم اور نظم و ضبط کا قیام، یہ وہ خصوصیات ہیں، یہ وہ فیچرز ہیں جن کو اپنا لینے کے بعد چائنا کے لوگ بدترین حالات سے باہر نکل آئے. دین سیکنڈ پوائنٹ، ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی یعنی معاشی عدم استحکام. اس میں رائٹر نے چائنا کی اکانومی اور پالیسی پہ بات کی ہے. رائٹر لکھتا ہے کہ چائنا کے بہت بڑے سماجی تجربے کا تعلق نہ صرف ایشیا بلکہ ویسٹرن کنٹریز سے بھی ہے، کیونکہ ویسٹرن کنٹریز یہ سمجھتے ہیں کہ گراس نیشنل پروڈکٹ میں اضافہ کر کے انسان اور تہذیب کے تمام پرابلمز کو سالو کیا جا سکتا ہے. لیکن چائنیز اس طرح نہیں سوچتے. ان کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں زندگی میں گراس نیشنل پروڈکٹ میں اضافے کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کہ زیادہ اہم ہیں. انسانی ترقی کے بارے میں چائنا کے لوگوں کی سوچ مغرب کے لوگوں سے مختلف ہے. یہ اصل میں نئے انسانی دور اور نئی دنیا کی تخلیق ہے. اگر ہم یہاں چائنا کو دیکھیں تو وہاں پہ شہروں میں گاڑیاں اور بڑے بڑے اشتہارات دیکھنے کو نہیں ملتے. منی، سیکس، الکوہل یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے چائنیز سوسائٹی آزاد ہے. رائٹر کہتے ہیں کہ ان 2000 چائنا ول بی اے پاورفل ایگریکلچر کنٹری. دین رائٹر بات کرتا ہے ڈے ان دا لائف آف اے 16 years old student. تھرڈ پوائنٹ میں رائٹر نے ڈسکس کیا ہے کہ چائنا کے اسٹوڈنٹ کیسے رہتے ہیں اور وہ کس طرح سے سوچتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جی وین سیو نامی ایک لڑکی کا انٹرویو لیا. وہ ایک 16 سال کی لڑکی ہے جو شنگھائی کے ایک علاقے میں رہتی ہے. اس سے پوچھا گیا کہ تم اپنا دن کیسے گزارتی ہو تو اس نے بتایا میں صبح 6 بجے اٹھتی ہوں، گھر میں کوئی تھوڑا بہت جو روزمرہ کا کام ہوتا ہے وہ کرتی ہوں، ناشتہ کرتی ہوں اور 8 بجے اسکول چلی جاتی ہوں. 11 بجے اسکول کا کام ختم کر لیتی ہوں اور میں گھر جاتی ہوں اور دوپہر کا کھانا کھاتی ہوں. 1:30 بجے میں پھر واپس اسکول میں ہوتی ہوں اور 3 بجے تک رہتی ہوں. پھر میں واپس گھر جاتی ہوں اور کام کرتی ہوں، اور اب میں اپنے گھر کا کام اسکول میں ہی کر لیتی ہوں، یعنی کہ اپنا ہوم ورک اسکول میں ہی کر لیتی ہوں. 4 بجے کے بعد میں اخبار پڑھتی ہوں اور ریڈیو سنتی ہوں،
اور میں ایسی خبریں سنتی ہوں جو ملکی اور بین الاقوامی حالات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ دین وہ بتاتی ہے کہ میں اکثر اپنی ہم عمر لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ باہر نکل جاتی ہوں اور وی ڈو سم اسپورٹس، اور ہم کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں۔ تو رائٹر نے ایک چائنا کے ایک اسٹوڈنٹ کی لائف کو بتایا ہے، اس کی روٹین لائف کیسی ہے۔ دین رائٹر بات کرتا ہے 4th پوائنٹ پہ چائنیز وومین۔ اس میں چائنیز خواتین کے بارے میں رائٹر بتاتا ہے کہ رائٹر کہتا ہے کہ اگر مغربی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو چائنا کی عورتوں میں نسوانیت کی کمی ہے، کیونکہ وہ میک اپ نہیں کرتی، میک اپ کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ نو مینشن آف سیکس ان فلمز اینڈ لٹریچر۔ چیئرمین ماؤ سیڈ اباؤٹ وومین۔ ماؤ کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر تھا۔ ماؤ کہتے ہیں کہ آدھے آسمان کو مردوں نے اور آدھے آسمان کو عورتوں نے سہارا دیا ہوا ہے، اور وہ اپنے اس آدھے حصے کو اس بلندی پر رکھنے کے لیے پرعزم ہیں جتنی بلندی پر مردوں نے اسے اٹھا رکھا ہے۔ دین رائٹر بات کرتا ہے سوشل بینیفٹس فار دا چائنیز وومین، کہ کیا سوشل بینیفٹس گیٹ کرتی ہیں چائنیز وومین۔ 8 hours ورکنگ ڈے، فری میڈیکل کیئر، نرسری اینڈ انفینٹ اسکولز، 56 پیڈ ہالیڈیز بیفور چائلڈ برتھ، آلسو وداؤٹ چارج۔ تو رائٹر کہتا ہے کہ چائنیز وومین کہتی ہیں کہ چائنا کی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں جو یہ سوشل بینیفٹس ملے ہوئے ہیں، مغربی عورتیں ابھی تک یہ سہولتیں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ تو رائٹر کہتے ہیں اس انقلابی تبدیلی کی وجہ سے ان کے اندر نہ صرف خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے بلکہ ان کے وقار میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ان کے اندر اپنی فرائض کی ادائیگی کا ایسا شعور پیدا ہوا ہے جس سے وہ اب تک نا آشنا تھی۔ دین رائٹر بات کرتا ہے سوشل سیکیورٹی بینیفٹس کا۔ رائٹر کہتا ہے کہ ملک کے ہر حصے میں ماہانہ اخراجات کا اندازہ سرکاری طور پر لگایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر بیجنگ شہر میں رہنے والوں کے اخراجات 10 سے 14 ین ماہانہ ہیں، اور بہت سے ورکرز کو فیکٹریوں کے اندر ہی گھر دیے جاتے ہیں، ہر مزدور کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ فری دیا جاتا ہے، اور اگر کسی ورکر کی فیملی میں کوئی بیمار ہو تو اس کے علاج کے 50% حکومت ادا کرتی ہے۔ اگر کوئی ورکر زیادہ بیمار ہو تو 6 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے سکتا ہے، بعد میں اس کی پے کا 60% اس کو ملتا رہتا ہے، اور 40% میں سے اس ایڈوانس لی جانے والی رقم کی کٹوتی ہوتی رہتی ہے۔ دین رائٹر بات کرتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے لیے مردوں کی عمر 60 ایئرز، فیمیل ورکرز کی 50 ایئرز ہوتی ہے، اور فیمیل کلرکس کی 55 ایئرز ہوتی ہے، اور پینشن آخری تنخواہ کا 50 سے 70% تک ملتا ہے، یعنی کہ 50 to 70% آف دا ورکر لاسٹ ویجز، یعنی کہ پینشن آخری تنخواہ کا 50 سے 70% ہوتی ہے۔ اینڈ پہ رائٹر کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ڈسکس کرتا ہے چائنا کے متعلق۔ رائٹر کہتا ہے کہ اگر چائنا کا ہر فرد چندے کے طور پر $1 دے تو حکومت کے پاس $80 کروڑ جمع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہر چینی باشندہ اپنے ایک دن کی تنخواہ حکومت کو چھوڑ دے تو سرکاری خزانے پر بوجھ ڈالے بغیر حکومت ایک سال کے لیے کم و بیش 20 لاکھ مزدوروں کو کام پر رکھ سکتی ہے۔ دین رائٹر بات کرتے ہیں کہ اگر ہم چائنا کے لوگوں کو 1 گز فی گز کے حساب سے کپڑے کی فراہمی میں اضافہ کرنا چاہیں تو ہمیں اس پوری زمین کے کل محیط سے 18 گنا زیادہ کپڑا تیار کرنا ہوگا، کہ یعنی چائنا کی آبادی اتنی زیادہ ہے۔ دین رائٹر بات کرتے ہیں کہ چینی آبادی کو کھلانے کے لیے 1.5 ملین ٹن اناج صرف 5 دنوں کے لیے ہی کافی ہوگا۔ لیکن اینڈ پہ رائٹر یہ بھی کہتا ہے کہ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ تعداد صرف لوگوں کا ہجوم نہ ہو بلکہ ایک وحدت کی شکل میں ہو تو یہ ایک طاقت بن جاتی ہے۔ چیئرمین ماؤ نے کہا تھا کہ اشیاء کی بجائے افراد زیادہ فیصلہ کن ہوتے ہیں، یعنی یہ بات اس امر کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ تصور جو جدید ٹیکنالوجی نے تباہ کر دیا تھا آج بھی بامعنی ہے، کہ لوگ اشیاء سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ آج بھی قوموں کی تعمیر میں ٹیکنالوجی کی بجائے انسانوں کا کردار زیادہ اہم ہے۔ کلاس یہ وہ پوائنٹس ہیں جو گلیازو سینتھنی نے اس چیپٹر میں ڈسکس کیے ہیں۔ ہم نے تقریباً ہر پوائنٹ اس کا ڈسکس کر لیا ہے۔ نیکسٹ ہم نے اس کے آنسر کویسچن کرنے ہیں۔ آنسر دیز کویسچن۔ کویسچن نمبر 1 is why has the world changed its attitude towards China؟ کہ دنیا نے اپنا رویہ چین کے ساتھ کیوں تبدیل کر لیا؟
تو سٹارٹ میں جب چائنا کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب ان لوگوں نے ترقی کی ہر فیلڈ آف لائف میں، تو پھر لوگوں نے اپنا رویہ ان کے ساتھ چینج کر لیا. دا آنسر از observing the rapid progress in social, economic and scientific fields, the world has changed its attitude towards China. Then the second question, discuss Chinese agriculture system. The answer is, in China, farming is done through communes. Agriculture machinery is being introduced with caution, but local enterprise is encouraged. Then question number 3, how does China rely on its own resources? The answer is, the Chinese strictly adhere to Mao's famous maxim, rely on your own forces, کہ اپنی قوتوں پر بھروسہ کرو. اس بات پہ عمل کرتے ہیں چائنا کے لوگ. So the Chinese use machines and other things made in China. تو وہی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو چائنا میں بنائی جاتی ہیں، یعنی کہ چائنا کی بنائی ہوئی مشینری اور دوسری چیزیں یوز کرتے ہیں. کلاس آپ لوگوں نے یہ 3 کویسچن کر لینے اور ایک دفعہ خود سے اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے کلاس؟ اوکے کلاس، اللہ حافظ.